نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، مغربیت اور مغربی استعمار، ان کو سب سے زیادہ خطرہ اسلام سے ہے، اور اسلام کے خلاف منفی پروپیگنڈا یہ شروع سے کرتے چلے آئے ہیں۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابولہبی۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ عام طور پہ علماء کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ جی یہ ایک پیج پر نہیں آتے ہیں، ان کی فقہیں الگ ہیں، ان کے مسالک الگ ہیں، ہم کس کو فالو کریں؟ تو یہ اعتراض صرف علماء پہ نہیں کرنا چاہیے، یہ لبرلز پہ بھی کرنا چاہیے۔ لبرلزم کی بھی کئی قسمیں، ایک کلاسیکل لبرل ہوتا ہے جو صرف آزادی کا نعرہ لگاتا ہے ہر چیز میں وداؤٹ اینی باؤنڈریز۔ ایک سوشل لبرل ہوتا ہے جو برابری کی بات کرتا ہے۔ ایک مینارکزم ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دفاع میں اور قوانین میں تو گورنمنٹ کے رولز کو فالو کریں گے، انڈیویجول اور انفرادی سطح پر ہم کسی کو نہیں مانیں گے۔ ایک فیمنزم ہوتا ہے جو مرد اور عورت کی برابری کا دعوے دار ہے۔ ایک انارکزم ہوتا ہے، انارکزم سب سے ایکسٹریمسٹ لیول پر جا کر وہ کسی قانون کو نہیں مانتے۔ تو اس لیے پھر وہاں بھی یہ تشریحات ہو کہ بھائی آپ ایک پیج پر کیوں نہیں آتے۔ جہاں تک دوسری بات ہے کہ اس کی بنیاد میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے فری لو اور ایک ہوتا ہے فری تھنکنگ۔ جو فری لو ہوتا ہے اس کے پیچھے LGBT ہوتا ہے، ٹرانسجینڈر ایکٹ ہوتا ہے، ڈومیسٹک وائلنس بل ہوتا ہے، زنا بالجبر ہوتا ہے، پورن اور گندی ویڈیوز فحاشی پھیلانا ہوتا ہے، اور جو فری تھنکنگ ہے اس کے ایجنڈے میں الہاد ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ جو فریڈم آف سپیچ کا جو 1948 میں جو قانون بنا ہے، اور غالباً آرٹیکل 19 ہے 19، اس میں کہا کہ ایوری ون ہیز اے رائٹ، کہ ہر آدمی کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی اظہار رائے میں جو ہے مکمل آزاد ہو۔ اب بنیادی طور پر ان چیزوں کا نقصان ہمیں کیا ہوا کہ مذہب کی جو تعلیمات تھی اس سے ہم یکسر دور چلے گئے، یہاں تک کہ اس وقت یورپین کنٹریز میں بھی احتجاج ہونے لگے ہیں کہ بھائی تم نے یہ جو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، خاندان کا شیرازہ بکھر گیا ہے، اور یعنی کسی کو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہے، اور ماں باپ کو اولڈ ہاؤسز میں چھوڑا جا رہا ہے، اور یہ عفت اور پاکدامنی تو بہت دور کی بات، لوگ باقاعدہ شراب اور یہ چیزیں یونیورسٹیز لیول پر کرنے لگے ہیں۔ تو اب وہ بھی اس سے تنگ آ چکے ہیں۔ تو یہاں پر ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس سے معاشرے میں امن آئے گا۔ مثال کے طور پر آپ اگر کھلی چھوٹ دیتے ہیں کہ بھائی کوئی کسی سے کوئی باس پرس نہیں کر سکتا، تو پھر آپ کی فورسز عوام سے باس پرس کیوں کرتی ہے؟ آپ کے جوڈیشری کے اندر جو جیورسڈکشن آپ کا ایریا ہے کہ بھائی یہ جج بن سکتا ہے، یہ وکیل بن سکتا ہے، یہی کیس کی پیروی اور سماعت کر سکتا ہے، وہ قوانین کیوں ہیں؟ آپ کہتے ہو کہ میڈیکل ڈاکٹر تب بنے گا جب وہ پریکٹس کرے گا، ہاؤس جاب کرے گا، پھر آپ نے باؤنڈریز کیوں رکھی ہے؟ ملک کے لیے پاسپورٹ کیوں بنتا ہے، شناختی کارڈ کیوں بنتا ہے، ویزا کیوں لگتا ہے، امیگریشنز کے رول کیوں ہوتے ہیں؟ پھر ماں باپ اولاد سے نہیں پوچھے گی، شوہر بیوی سے نہیں پوچھے گا، باس اپنے سب آرڈینیٹ اور ماتحت سے نہیں پوچھے گا، تو معاشرہ کہاں جائے گا؟ یہ جو پتنگ بازی کے اوپر بات ہوئی، یہی چیزیں تو ہوتی ہے بسنت اور اس طرح کے تہوار ہوتے کہ پتنگ اڑائے جائے اور جو ہے وہ کوئی کھیل کے اندر حدود اور قیود نہ ہو۔ اسلام نے کھیل کی اجازت دی ہے، بلکہ اس کو مستحسن بھی قرار دیا ہے، لیکن اس میں آپ کا دینی یا دنیاوی فائدہ ہو، اس میں کسی کو نقصان پہنچنے کا خدشہ نہ ہو۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اب وہ پتنگ بازی جس سے جانیں ضائع ہو رہی ہے، اموات ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، تو اس کو اوپر سے سرویلنس کون کر رہا ہے؟ قرآن کی یہ جو آیت ہے نا وَجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اس کے ضمن میں، اور یہ جو الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، اس کی تفاسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جو سلطنت اور مملکت کا سربراہ ہوتا ہے وہ رسپونسیبل ہوتا ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھو گی۔ اور یہاں میں یہ واضح کرتا چلوں کہ یہ جو مغرب آج
ہیومن رائٹس کا چیمپئن بنا ہوا ہے, جمہوریت کا علمبردار بنا ہوا ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ الجزائر میں اسلامک سالویشن فرنٹ اقتدار پہ آیا, ان کو تسلیم کیوں نہیں کیا؟ مصر میں اخوان المسلمین جمہوری طریقے سے آئے, ان کو تسلیم کیوں نہیں کیا؟ کشمیریوں کو حق خود ارادیت کیوں نہیں دیا جا رہا؟ فلسطین میں آج بربریت کیوں ہو رہی ہے؟ بغداد کی ابو غریب جیل کے اندر مسلمانوں کے ساتھ وحشانیت والا سلوک کیوں کیا گیا؟ تو اگر ہم اسلام کے دامن اعتدال میں آئیں گے اور اسلام کی امبریلا میں آئیں گے, اسی میں کامیابی